تو اس لیے تھوڑا بیان غور سے سنیں، میں اہم موضوعات پر آؤں گا، اس سے ذرا ہٹوں گا بھی، موجودہ حالات پر بھی ہم نے بات کرنی ہے، اس لیے ناراض بھی نہ ہوا کریں۔ دنیا کی عظمت ہمارے دلوں میں داخل ہو چکی ہے، دین نکلتا جا رہا ہے۔ صبح سے شام ہم بینکوں کے بعد لینوں میں گھنٹوں گھنٹوں پڑے رہیں گے، لیکن مسجد میں 1 گھنٹے کے لیے ہم بیٹھ نہیں سکتے۔ یہ یاد رکھو، احب البلاد الاللہ مساجدها وابغض البلاد الاللہ اسواقها۔ اللہ رب العزت کو سب سے پسندیدہ جگہ مسجدیں ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العزت کے گھر ہے۔ اور سب سے مبغوض اور ناپسندیدہ جگہ اللہ رب العزت کو یہ بازار ہے، جن بازاروں پر آج ہم فخر کرتے ہیں، جہاں پر صبح شام ہم بد نظریاں کرتے ہیں، جہاں پر صبح شام ہم غلط سوسائٹیوں میں بیٹھتے ہیں، جہاں صبح شام ہم گانے بجانے سنتے ہیں، آج ہمارا نوجوان طبقہ اس لین کے پیچھے چل پڑا ہے۔ کیا کہیں آپ لوگوں کو؟ علماء کو تو ویسی بھی چاہے حکمران ہیں، چاہے وزراء ہیں، چاہے اداروں کے اندر بیٹھے کچھ لوگ ہیں، چاہے عوام الناس میں بعض پڑھے لکھے ان پڑھ و جاہل، وہ علماء کو بہت کم نظر سے دیکھتے ہیں۔ علماء کا مقام وہ اللہ رب العزت کے ہاں ہے۔ علماء کا مقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہے۔ صرف بس انتظار اس بات یہ کہ آنکھیں بند ہونے میں لگ پتہ جائے گا۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ ایک فقیر آدمی تھے، ان کا بھی نہ ذاتی گھر کچھ بھی نہیں، یہ حضرات علماء بیٹھے ہیں، کچھ بھی نہیں، ذاتی سیکل تک نہیں۔ ہزاروں علماء، محدثین، مفسرین، مفتیاء کے پیر، لاکھوں عوام الناس کے مرشد، پوری دنیا میں ارب پتی کرب پتی، بڑے بڑے اداروں کے بڑے بڑے لوگ ان سے بیٹھتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی فقیری کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانا۔ کیوں؟ کہ وہ سچے عاشق رسول تھے۔ ان کی ساری زندگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے اور اس کو عام کرنے میں لگی۔ ہماری تربیت ایسے حضرات نے کی۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، کہہ رہا ہوں، ہمارے ہاں معیار 2 ہیں، ایک اسکول و کالج کے لیے، یونیورسٹیوں کے لیے، اور ایک معیار ہے مدارس، مساجد اور خانقاہوں کے لیے۔ دور نہ جائیں، ریاست پاکستان کے اندر پشاور کے اندر آج وہ نہتے معصوم بچے جو صبح نماز پڑھنے کے بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے حدیث مبارکہ کے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ کا دین سیکھ رہے ہیں، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ رہے ہیں، ایک عظیم مناظر، عظیم عالم دین، محدث، ان کو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائے لگوا رہے ہیں۔ اسی دوران میں ایک بدبخت، ایک کافر، اب کون ہے ہمیں تو نہیں پتا، یہ تو ریاست کے ادارے بتائیں گے، یہ تو ریاست مدینہ کا نام نہاد وزیر اعظم بتائے گا کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔
ان کے جسموں کے ٹکڑے زمینوں کے ساتھ نہیں بکھر کر پنکھوں کے ساتھ بھی لٹکے ہوئے تھے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حدیث مبارکہ کے وہ کتاب مشکات شریف ان کے اوراق خون سے لت پت تھے. وہ اوراق جلے ہوئے تھے. قرآن کی تفاسیر جلی ہوئی پڑی تھی. ان معصوم بچوں کے ہڈیوں کے ٹکڑے وہاں پڑے ہوئے تھے اور وہ ایک ہی اعلان کر رہے تھے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. کس جرم میں ہمیں مارا گیا ہے؟ کیوں ہمیں قتل کیا گیا ہے؟ کیا ہمارا جرم یہ کہ ہم ملا ہیں؟ کیا ہمارا جرم یہ کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں؟ کیا ہمارا جرم یہ کہ ہم صحابہ کرام کے جانثار ہیں؟ کیا ہمارا جرم یہ کہ پوری دنیا کفر کی ہم غلامی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ تم چاٹو یہود و نصارہ کے جوتے، تم مانو یہود و نصارہ کے ایجنٹوں کی باتیں، تم کرو وکالتیں قادیانیوں اور مرزائیوں کی. تم چھوڑو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والی وہ ملعونہ کافرہ آسیہ کو تم رہا کرو. عبدالشکور قادیانی لعین کو، قادیانی اور مرزائی کو وہ ہیں جو پاکستان کے بھی اور اسلام کی بھی دشمن ہیں، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بھی دشمن ہیں. آج ان کو نوازا جا رہا ہے لیکن مولویوں کو سر عام کراچی کی روڈوں پر، اسلام آباد کی روڈوں پر، پوری ملک کے روڈوں پر سر عام گولی مار دی جاتی ہے لیکن ان کے قاتل آج تک نہیں پکڑے گئے. یہی اسلام آباد ٹول پلازہ پر چند سال پہلے صحابہ کا وہ دیوانہ، اہل بیت کا وہ دیوانہ مولانا اعظم طارق شہید کو گولیوں سے چھلنی کر دیا. آج تک ان کے قاتل دندناتے پھر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. دن دہاڑے تم نے نظام الدین شاہ شاہی صاحب رحمت اللہ علیہ کو شہید کیا. یوسف ندوانوی صاحب، بڑے بڑے حبیب اللہ مختار صاحب دور نہ جائیں. آپ نے اسی کراچی میں پچھلے مہینے میں ایک عظیم ولی اللہ کو، ایک عظیم انسان کو جو بے ضرر انسان محب وطن، صرف جرم یہ تھا کہ وہ صحابہ کے گیت گا رہے تھے، وہ اہل بیت کے گیت گا رہے تھے اور انہوں نے دنیا کفر کو اور روافظ کو یہ پکار کر کہا کہ ہمارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے لیکن دشمنان صحابہ کا راستہ روک کر رہیں گے. اور ان کو گردن میں گولیاں مار کر ان کو شہید کیا گیا. وقتی طور پر مذمت ہو گئی، بات ختم. انشاءاللہ العزیز یہ پاکستان بھی رہے گا، تا قیامت آباد رہے گا. ہم اپنے وطن عزیز کے محافظ بھی ہیں، وفادار بھی ہیں اور ہم صبح شام پاکستان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمارے ملک کو تا قیامت آباد رکھیں. اور جو ہمارے ملک کو اجاڑنا چاہتے ہیں، جو ہمارے ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے ہوں یا پرائے کسی بھی روپ کے اندر موجود ہیں، اللہ ان کی کمر کو آپ توڑ دیں. اور یہ جو نہتے حکمرانوں، ریاست مدینہ کے حکمرانوں، قائد اعظم کے مزار کی تھوڑی سی بے حرمتی ہو گئی. ہم نہیں کہتے نہیں ہونی چاہیے تھی، محسن پاکستان ہیں، ہمارے بڑے ہیں، نہیں ہونی چاہیے تھی. تمہاری ریاست حرکت میں آ گئی، ہمارے اویس نورانی صاحب کے منہ سے غلطی سے لفظ نکلا، تمہاری ریاست حرکت میں آ گئی، تمہارے ڈنڈے حرکت میں آ گئے، تمہارے یہ نام نہاد جھوٹے، یہ کذاب سیکٹری ٹی ویوں پر بیٹھ کر
علماء کی توہین کرتے رہے، تمہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر غیرت نہیں آتی؟ چاہیے یہ تھا ریاست مدینہ کی باتیں کرتے ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب پہلے خلیفۃ المسلمین بنے، امیر المومنین بنے، ریاست مدینہ کا حلف اٹھایا، پہلا اعلان یہ کیا، وہ بھی بڑا مغرور تھا، مسیلمہ کذاب، 40,000 لشکر کمانڈو اس کے ارد گرد مدینے پر حملہ کروں گا، نبوت کا دعویٰ کیا۔ لیکن الحمدللہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عہد لیا سب سے کہ یہ اس بات کا میرے ساتھ وعدہ کرو، بیعت کرو، اس وقت تک مدینہ نہیں لوٹیں گے جب تک مسیلمہ کذاب کا سر تن سے جدا کر کے نہیں رکھیں گے۔ اور 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں 700 کے قریب حفاظ قراء صحابہ شہید ہوئے، اور بلاخر مسیلمہ کذاب کا سر تن سے جدا کر کے رکھ دیا، اور دنیا کو تا قیامت بتا دیا جو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کرے گا، ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے گا، کتنے ہی طاقتور نہ ہو، کتنے ہی بڑا کفار کا منظور نظر کیوں نہ ہو، کتنے مکے لہرانے والا نہ ہو، انجام اس کا قتل ہی ہے، اس کو مردار کر کے رہیں گے۔